معتزلہ، قدریہ، جبریہ اور مرجیہ اور ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے نظریے کو واضح کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ معتزلہ قدریہ کا مذہب یہ تھا کہ انسان اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں خود مختار ہے اور اپنے اعمال کا خالق خود انسان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یا توفیق کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، اور دلیل عقلی پیش کرتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کرائے اور پھر اس کو سزا دے یا پھر اس سے پوچھے کہ یہ کام کیوں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے معتزلہ نے اپنے آپ کو اہل عدل بھی کہا تھا۔ ان کا نام اہل عدل ہے، معنی ان کا یہ فکر ہے بہت زیادہ کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف کرواتے ہیں۔ اور ان کے مد مقابل دوسرا فرقہ تھا جبریوں کا۔ انہوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، شل ہاتھ کی طرح ہے، جس کو ادھر سے اٹھا کر کے ادھر رکھا جائے، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھا جائے، اوپر کیا جائے، نیچے کیا جائے، انسان کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں مذہب، دونوں مسلک افراط اور تفریط کے شکار تھے، لیکن ان کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کا مسلک اور نظریہ یہ تھا، اور یہ ہے کہ بھی کہ ہدایت اور گمراہی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، لیکن انسان کو اپنے اعمال کرنے میں اختیار بھی ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے پسند سے کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بھی مکمل طور پر ایمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے، انسان کو اللہ پاک گمراہ بھی کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے وہ اس لیے کہ پہلے والے دونوں فرقے عقل پر چلے تھے۔ جبریوں نے کہا کہ انسان کے سارے اعمال اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے اختیار کچھ بھی نہیں ہے، انسان مجبور محض ہے۔ انہوں نے عقلی دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، انسان جو بھی کام کرے، انسان وہ اپنے عقل سے سوچ کر کے اس کو اپنے لیے نفع سمجھ کر کے عمل کرے گا۔ اور انسان کو عقل کس نے دیا؟ عقل اللہ نے دیا۔ انسان کو صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اب اللہ نے اس کو عقل اس طرح کا دیا کہ وہ گمراہی کو، بدکاریوں کو، گناہ کو اچھا سمجھے اپنے لیے اور وہ اپنائے۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اور معتزلہ نے کہا کہ اگر انسان کو اختیار نہ ہو تو پھر انسان سے پوچھ کیوں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اس وجہ سے انسان کے جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، جو انسان کر سکتا ہے اس میں خود مختار ہے۔ جو کرے اس کی مرضی ہے، نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ اگر انسان کے افعال اور اعمال اللہ کے ہاتھ میں ہوں تو پھر اللہ اس سے کیوں پوچھے کہ تو نے کیوں کیا، اور اس کو سزا کیوں دے؟ اگر سزا بھی دے اس کو تو یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ دونوں فرقے عقل پر چلے، لیکن اہل سنت والجماعت نقل پر
عمل کر کے قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھا کہ دونوں باتیں مل جاتی ہیں، یہ بات بھی برحق ہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو تم چاہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اختیار ہے۔ اہل سنت نے کہا بالکل انسان کو اختیار ہے۔ پھر فرمایا ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر، جو تم میں سے چاہے ایمان لائے، جو تم میں سے چاہے کفر کرے۔ اہل سنت والجماعت نے کہا یہ بالکل سچ ہے کہ انسان کو اختیار ہے کہ انسان ایمان لائے یا کفر کرے۔ اور پھر دوسری آیتوں کو بھی دیکھا کہ جن آیات کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ انسان کی ہدایت اور انسان کی گمراہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اوپر بھی ایمان رکھا۔ اللہ نے فرمایا من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، سورۃ النساء آیت نمبر 143۔ اللہ نے فرمایا جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں پائے گا، کوئی راستہ نہیں پا سکے گا، ساری دنیا مل جائے اس کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکیں گے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے من یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس کے آزمانے کا اللہ ارادہ کرتا ہے، جس کے عذاب دینے کا اللہ ارادہ کرتا ہے، تو پھر ہرگز آپ نہیں مالک ہوتے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اس کے لیے۔ اللہ نے جس کے گمراہی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چارہ آپ اس کے لیے نہیں پا سکتے کہ اس کو ہدایت پہ لائیں۔ اور اسی طرح کہ قرآن پاک کے اندر اور آیت ہے سورۃ قصص کے اندر لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت پہ نہیں لا سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت پہ لاتا ہے جس کو چاہے اللہ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کیا وہ لوگ ہیں جو نہیں ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا ان کے دلوں کے پاک کرنے کو، ان کو ہدایت پہ لانے کو، اس وجہ سے وہ نہیں لائے ہدایت پہ، وہ نہیں آئے ہدایت پہ۔ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوار رسوائی ہے، آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 41۔ اب اس کے اندر واضح لفظ ہے کہ جن کی گمراہی، جن کی مقدر میں گمراہی ہے، جن کو اللہ نے گمراہ کیا، ان کے اللہ نے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب یہ آیتیں یہ بھی برحق ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ہے سورۃ انعام آیت نمبر 25 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ فرمایا ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کان لگا کر تیری باتیں سنتے ہیں اور ہم نے بنایا ان کے دلوں کے اوپر پردے اس سے کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکیں۔ فرمایا وہ باتیں تو سنتے ہیں آپ کی لیکن وہ ہدایت پہ نہیں آتے، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردے رکھ دیے ہیں، وہ ان کے دلوں تک وہ باتیں پہنچتے ہی نہیں ہیں اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اگرچہ یہ دیکھیں تمام نشانیوں کو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردے رکھ دیے، اس وجہ سے وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ سورۃ انعام آیت نمبر 125۔
اللہ نے فرمایا اللہ جس کا کہ ہدایت کا ارادہ کرے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام لانے کے لیے، اور جس کے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے بناتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بالکل جس طرح کہ وہ چڑھتا ہے آسمان کی طرف۔ جس کے سینے کو اللہ تنگ بنا دے اس کو ہدایت پہ آنا ایسے ہے جس طرح کہ وہ آسمان پہ چڑھے، وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا جس طرح کہ وہ آسمان پہ چڑھ نہیں سکتا۔ اب اہل سنت نے دو طرح کی آیتوں کو دیکھا، ان کے اوپر بھی ایمان رکھا، ان کے اوپر بھی ایمان رکھا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، سورۃ رعد آیت نمبر 27۔ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے، اللہ کی مرضی ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت کرتا ہے اللہ پاک اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے، گمراہ کرے جس کو چاہے، ہدایت دے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب اہل سنت والجماعت نے دو طرح کی آیتوں کو مانا اور ان دونوں طرح کی آیتوں کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا، عقل کو نہیں چلایا۔ عقل کچھ بھی کہے لیکن قرآن جو کہتا ہے اس پر ایمان لانا، یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے۔ یہ نہ کہ قرآن پاک جو کہے اور ہمارے عقل میں وہ نہ آئے تو پھر ہم قرآن پاک کو توڑ موڑ کر کے اس کا انکار کر دیں، اور ہم کہ یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ تمہاری سمجھ کیا حجت ہے؟ حجت ہے تو اللہ کا قرآن حجت ہے، حجت ہے تو اللہ کے احادیث، اللہ کے رسول کے احادیث حجت ہیں۔